اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے بہن بھائیوں، آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ میں آپ کے لیے پیارے پیارے وظیفے لے کر آتی رہوں گی۔ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ 9 محرم کا دن ہے، اللہ پاک کا مبارک دن ہے۔ آج میں آپ کو ایک خاص وظیفہ بتانے لگی ہوں۔ وظیفہ زیادہ مشکل بھی نہیں ہے، لیکن آپ نے جب کرنا ہے نا تو آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ آج آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے اور 1 کروڑ کے مالک بن جانا ہے۔ جی ہاں دوستوں، بس اللہ پر یقین ہونا چاہیے، اللہ پر توکل ہونا چاہیے۔ وہ اللہ کی ذات ہی ہے جو ناممکن کو ممکن بنا دیتی ہے۔ ہم لوگ سیدھے راستے پر تو نہیں چلتے، لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں، 9-10 محرم کو نیاز بانٹنا شروع کر دیتے ہیں، جو کہ اسلام میں حرام ہے۔ تو میرے دوستوں، ایسے کام نہ کیا کریں، اللہ پر توکل رکھا کریں، صدقہ دیا کریں، کیونکہ صدقہ ہر آنے والی مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ اگر آپ نے میرے چینل نبوی وظائف کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو ضرور شیئر کر دینا۔ میرے اللہ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے۔ اللہ پاک جب اپنے بندے کو عطا فرماتا ہے تو کوئی انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ انسان تو اتنا بے بس ہے کہ کوئی پتا بھی نہیں ہلا سکتا۔ میرے اللہ کی ذات ہی ہے جس نے یہ ساری نظام ہستی چلائی ہوئی ہے۔ تو میرے دوستوں، 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھا کریں، دوسروں سے حسد نہ کیا کریں، اللہ پر یقین رکھا کریں۔ جب ہم لوگ 5 وقت کی نماز پڑھیں گے نا تو ہم خود ہی اللہ پاک کے قریب ہوتے چلے جائیں گے، ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا اور وہ ہماری دعائیں قبول فرما لیں گے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی ساری دعائیں قبول ہو جائیں تو آپ نے یہ چھوٹا سا وظیفہ کرنا ہے۔ انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت آپ خود دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ اللہ پر بس یقین رکھنا ہے، توکل رکھنا ہے، انسان کے بس میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ آج 9 محرم کا دن ہے، برکت والا دن ہے۔ آج آپ یہ وظیفہ کسی بھی ٹائم کر سکتے ہیں، عشاء کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں۔ کرنا آپ نے یہ ہے کہ 2 نفل حاجات کے پڑھنے ہیں اور دل میں یہ توکل، یہ یقین ہونا چاہیے کہ میں جس مقصد کے لیے کر رہی ہوں بس اپنے اللہ کی ذات سے مانگ رہی ہوں۔ 2 نفل پڑھنے کے بعد آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ لینا ہے اور اللہ کے یہ نام پڑھنے شروع کر دینے ہیں۔ یا اللہ، یا خالق، یا مالک، یا رزاق، یا جبار، یا قہار۔ یہ نام آپ نے پڑھتے رہنا ہے۔ جب آپ کے دل میں خوف خدا پیدا ہو جائے پھر آپ نے 100 دانوں والی تسبیح لینی ہے اور اس پر پڑھنا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ 100 مرتبہ یہ تسبیح پڑھ لینی ہے اور پھر درود ابراہیمی 3 مرتبہ پڑھ لینا ہے اور پھر اللہ پاک سے خشوع و خضوع کے ساتھ رو رو کر اپنے اللہ کے آگے اپنا حال بیان کر دینا ہے، کیونکہ میرے اللہ کی ذات ایسی ہے جو ہمیں شرمندہ نہیں کرتا، جو ہمیں خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، ہمارا دامن خوشیوں سے بھر دیتا ہے۔ انشاءاللہ اللہ کی ذات ہماری دعا قبول فرما لے گی۔ جب آپ دعا کریں گے تو آپ کو ذہنی اور دلی طور پر سکون محسوس ہوگا۔ میرے دوستوں، آج آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور غیب کے خزانوں سے رزق آنا شروع ہو جائے گا۔ آپ خود بھی محسوس کریں گے کہ آپ نے اللہ کی ذات سے بات کی ہے اور آپ کو دلی طور پر سکون میسر ہوگا۔ لیکن اکثر لوگ کیا کرتے ہیں کہ درباروں پر جا کر مانگتے ہیں، ارے وہ تو خود نہیں اپنے لیے کچھ کر سکتے، ہمیں کیا دیں گے۔ درباروں پر جا کر منتیں مانگتے ہیں، چادریں چڑھاتے ہیں، پھول چڑھاتے ہیں، یہ سب کام اسلام میں حرام ہے۔ میرا اللہ فرماتا ہے، اے میرے بندے، میں تو تیری شہرگ سے بھی زیادہ تیرے قریب ہوں، تو مجھ سے مانگ، میں تجھے عطا کروں گا۔
تو مجھ سے بول کر تو دیکھ ایک دفعہ، میں تجھے عطا کروں گا، تو کہہ کر تو دیکھ۔ لیکن ہم لوگ گمراہ ہوئے پڑے ہیں۔ اللہ ہی ہے جو ہم سب کا حامی و ناصر ہے، ہم سب کی دعائیں قبول فرمانے والا ہے، میرے اللہ کی ذات ہی ہے۔ اور جو زیادہ تر لوگ یہ کرتے ہیں کہ 9 اور 10 محرم کا دن مقرر کیا ہوا ہے کہ 9 اور 10 محرم والے دن ہم نے کھیر پکا کر بانٹنی ہے، چاول بنا کر بانٹنے ہیں، مٹھائی بانٹنی ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، یہ سب کام اسلام میں حرام ہیں۔ نیازوں والی دیگیں پکانی حرام ہیں۔ میرے عزیزوں، اگر آپ نے کچھ کرنا ہی ہے تو اپنے لیے کریں نا۔ روزہ رکھیں، 9 محرم کو روزہ رکھیں، 10 محرم کو روزہ رکھیں، لیکن یہ کام کرنا چھوڑ دیں، کیونکہ ان کاموں کا اسلام میں کوئی لین دین نہیں ہے۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس کملی والے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو اس دنیا میں آئے اور ہمیں سیدھی راہ پر چلا کر گئے، ہمیں بے حیائی کے کاموں سے روکا، ہمیں برے کاموں سے منع کیا۔ ہمیں تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم اس نبی کے امتی ہیں جو ہمارے لیے راتوں کو روئے، جو تڑپے۔ ارے جنہوں نے اپنی اولاد کا نہیں سوچا، جنہوں نے حسن و حسین کا نہیں سوچا، بس اپنی امت کی فکر آخری دم تک کھائے جا رہی تھی، اپنی امت کے لیے دعا کرتے رہے کہ یا اللہ میری امت کی جان بچانا، میری امت کو بخش دینا۔ اور آج وہ امت میرے نبی کے ساتھ کیا کر رہی ہے، کدھر جا رہے ہیں؟ زنا عام ہو گیا ہے، فحاشی عام ہو گئی ہے، گناہ عام ہو گئے ہیں، ہم لوگ کدھر جا رہے ہیں؟ اللہ کی ذات ہی ہے جس نے ہم پر رحم کیا ہوا ہے، ورنہ ہم اس قابل تو نہیں ہیں کہ ہم اللہ کا جا کر سامنا کر سکیں۔ ہم تو شرمندہ ہیں، ہم تو بے بس ہیں، لیکن میرے عزیزوں ابھی بھی وقت ہے، کچھ نہیں بگڑا۔ اپنے اللہ سے دعا کر لیں، اپنے اللہ سے معافی مانگ لیں۔ میرا اللہ کہتا ہے کہ میں تو اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہوں۔ ایک ماں اپنے بچے سے کتنا پیار کرتی ہے؟ پھر میرا اللہ کہتا ہے کہ میں تو ایک بندے سے، اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں۔ اگر ہم اللہ سے معافی مانگیں گے، اپنے گناہوں پر توبہ کریں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک ہم سب کے گناہ معاف فرما دیں گے۔ اللہ پر توکل کرنا چاہیے، اللہ ہی ہے جو سب کی حاجات قبول فرماتا ہے۔ دوسروں کی خوشیوں کو دیکھ کر نہیں جلنا چاہیے، بلکہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ پاک جس حال میں رکھے خوش رکھے۔ اللہ پاک سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک سب بہن بھائیوں کو خوش رکھے۔ اگر کوئی مسئلہ ہو، کوئی وظیفہ پوچھنا ہو تو کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل نبوی وظائف کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اپنی بہن کو دعاؤں میں یاد رکھنا۔ ملتی ہوں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔